صفوں کو سیدھا رکھنے کے متعلق اور صفوں کے اندر کشادگی کو ختم کرنے کے متعلق صحاح ستہ کی روایات نقل کی ہیں، جس میں سے چند ایک ہم سماعت فرمائیں گے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتموا الصفوف فإنی اراکم خلف ظہری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے یہ، کہ اپنی صفوں کو مکمل کرو اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تم صفیں مکمل نہیں کرتے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سد الخلل فإن الشیطان يدخل فيما بینکم بمنزلۃ الحذف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی صفیں چھدری نہ رکھو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی وضع پر اس چھوٹی ہوئی جگہ میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی صفوں کے درمیان خلا رکھنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راس الصفوف فإن الشیاطین تقوم فی الخلل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو ایسے ہی گھنا رکھو جیسا کہ تم اپنی درزیں، اپنے دیواریں ان کے خلا کو چونے کے ساتھ پر کرتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے مثال دی۔ تو آج کل اگر ہم دیکھیں جس طرح ہم اپنی دیواروں کو سجاتے ہیں، عمدہ بناتے ہیں اور پوٹین کرتے ہیں کہ ذرا برابر بھی کہیں کوئی خراش نظر نہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مثال دی کہ اس وقت چونا وغیرہ ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونے سے جس طرح تم اپنی دیواروں کی درزیں بھرتے ہو، ایسے ہی صفوں کی کشادگی کو ختم کرو، ایسے مل کے کھڑے ہو جاؤ گویا کہ ایک دیوار کھڑی ہو، یعنی تمہارے مل کر کھڑے ہونے کا حال ایسا ہونا چاہیے۔ اور نسائی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأسوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق فوالذی نفس محمد بیدی انی لا اری الشیاطین تدخل من خلل الصفوف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی صفیں خوب گھنی رکھو اور مل کر کھڑے ہوا کرو اور گردنیں ایک دوسرے کی سیدھ میں رکھا کرو کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ شیاطین صف کے رکھنے میں داخل ہوتے ہیں جیسے بھیڑ کے بچے ہوں اور یہ صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب شیطان صفوں میں داخل ہو جائیں، شیاطین جہاں جہاں رکھنا ہوگا وہاں شیاطین داخل ہو جائیں گے۔ ایک شیطان نہیں، شیاطین کا حکم ہے، یعنی شیطان متعدد جسموں کے اندر اپنے آپ کو پیش کر کے، اور جہاں پر بھی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اگر 1:30 بجے روزانہ ظہر کی نماز یا فجر کی نماز اگر 6 بجے روزانہ جس مسجد میں ہو رہی ہے، جہاں جہاں جگہ باقی ہے، شیطان وہاں پہنچ کر اس صف میں گھس جاتا ہے بھیڑ کے بچے کی طرح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس رہا ہے۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ بھی چلا کہ شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جس وقت جہاں چاہے جب چاہے جس حالت میں اپنے آپ کو بنائے، ایک جسم ہو متعدد جسم بنانا چاہے اور جا کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دشمن کو کمال دیا ہے، تو اللہ کے پیاروں کا کمال کتنا عظیم ہوگا۔ یہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک کمال ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کو کمال کتنا دیا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ازلی ہے، سب سے بڑا دشمن اس کائنات کے اندر شیطان ہے۔ تو حدیث کے الفاظ بھی شیطان کے نہیں ہیں، شیاطین کے ہیں کہ میں شیاطین کو دیکھتا ہوں، شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے رخنوں میں داخل ہو رہے ہیں بھیڑ کے بچے کی طرح۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو کہ تمہاری صفوں کے اندر رخنے ہونے چاہیے، اور اس لیے کہ جب شیطان رخنوں میں داخل ہو جائے گا، صفوں میں شامل ہو جائے گا، تو پھر دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ ساتھ میں 1-2 شخص جو کھڑے ہیں ان کے ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کا بغض نماز ہی کی حالت میں وہ ڈال رہا ہوگا۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ صفوں کے اندر اپنی صفوں میں شیاطین کو جگہ نہ دو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکیم الصفوف فانما تصفون بصفوف الملائکہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح کیوں نہیں باندھتے؟ تو صحابہ کرام میں سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کی صفیں کس طرح ہوتی ہیں، ملائکہ صفیں کس طرح باندھتے ہیں اللہ کے حضور؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحاذو بین المناکب وسد الخلل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کندھے گویا کے کندھوں سے ملے ہوئے ہیں اور ان کی صفوں میں کوئی کشادگی باقی نہیں ہوتی، مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا وَلِینُوا فِی ایدی اخوانکم، اور اپنے بھائی کے سامنے بالکل نرم ہو جاؤ، یعنی صفیں باندھتے ہوئے، صفیں سیدھی کرتے ہوئے بہت زیادہ حضور نے فرمایا ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاؤ، سختی سے بھی کام نہ لو، بہت ہی پیارے انداز میں، اچھے انداز میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، صف میں ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پسند فرمائے کہ دیکھو کہ میرے بندے آپس میں کیسے مل کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے سامنے صف کے اندر رکھنے بند کرو اور نرمی کرو، اور اپنے بھائی کے ساتھ بالکل مل جاؤ نرمی کے ساتھ۔ اور فرمایا ولا تذروا فراجات، اور نہ کشادگیاں باقی رکھو للشیاطین، شیطان کے لیے، ومن واصل صفا واصلہ اللہ۔ تو اس روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی دعا دی، کس شخص کو؟ اس شخص کو کہ جو صف کو ملاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صف کو ملائے، صف کو پورا کرے، اللہ اسے ملائے، اللہ اسے دنیا کے اندر پورا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی جو کشادگیاں ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر اس کے مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، رنج و آلام ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وہ ساری مصیبتیں ختم فرمائے، دور فرمائے، اللہ اس کی مصیبتیں ختم کرے۔ اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو صف کو قطع کرے، صف کو ٹیڑھا کرے، صف کے درمیان کشادگی چھوڑے، یعنی جو امام کے قریب کھڑا ہے وہ مل کر کھڑا ہے، تو جو بعد میں آنے والا ہے چاہے وہ سیدھی جانب ہے الٹی جانب ہے، اس کا حق ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مل کر کھڑا ہو، کیوں اگر دوسرا اس کے ساتھ ملے گا تو دوسری طرف سے کشادگی ہو جائے گی، اس لیے یہ حق اس کا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی صف کو ملائے اور قریب ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قریب ہوا، جس نے صف کو ملایا اللہ اسے ملائے گا، اور جس نے صف کو قطع کیا، جس نے صف کو توڑا، کشادگی صف میں رہنے دی، اسے ختم نہیں کیا، اللہ اسے قطع کرے، یعنی اللہ اسے دنیا میں توڑ دے، اللہ اسے توڑ پھوڑ دے، اللہ اسے تباہ کر دے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے کہ جو صف کو ملائے اللہ اسے ملائے گا، جو صف کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک اور روایت یہاں پر ذہن میں رکھیں، بہت ساری روایات اس طرح کی موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من نظر الی فرجۃ فی صف فلیصدها بنفسہ فإن لم یفعل فمر مار فلیتخطى علی رقبتہ فإنہ لا حرمۃ لہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو صف میں کشادگی نظر آئی اور اس نے وہاں خود جا کر کشادگی ختم نہیں کی، بند نہیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور شخص آیا گزرنے والا، یعنی وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور یہ دوسری صف میں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ شخص گزرنے والا اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اگلی صف کی کشادگی کو پورا کرے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی عزت خود بخود ختم کر دی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلی صف میں کشادگی باقی ہے، پچھلی صف والے نے دیکھا کشادگی ختم نہیں کی، گویا کہ وہ سجدے کے عالم میں ہے، ایک پیچھے سے ایک شخص اور آیا، اگر وہ پچھلی صف والوں کی گردن پر پاؤں رکھ کر آگے گزر جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لا حرمۃ لہ، اس کے لیے کوئی یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کشادگی کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جو پیچھے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے، تو اگر ان کے گردن پر پاؤں بھی رکھ دیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حرمت نہیں ہے اس کے اندر، یعنی اتنا سخت حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔
تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگلی صفوں میں جگہیں باقی ہوتی ہیں اور لوگ آ کر پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں، آگے صف میں کشادگی باقی ہے، اتنی جگہ باقی ہوتی ہے کہ کونے میں کئی شخص کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے پیچھے نمازیں شروع کی ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا سخت فرمان ہے کہ اگر اس کی گردن بھی پھلانگ کر کوئی چلا جائے تو اس کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ